میں نے کہا میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی فتویٰ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں اللہ کا رسول دے دے تم اس سے لے لو، جسے وہ تمہیں منع کرے تم اس سے رک جاؤ. ہم پوری زندگی رسول اللہ کی پوری زندگی میں دیکھتے ہیں، نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد 63 سالہ زندگی میں. تو 63 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں نہ کبھی پڑھی، نہ ان کو اس چیز کے بارے میں کبھی وہم گمان تھا کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی تعلیم صحابہ کو دیتے، یا صحابہ کی زندگی میں اگر یہ چیزیں ہوتی تو وہ ضرور اس کی تعلیم تابعین کو دیتے. تابعین کی زندگی میں ہوتی تو ضرور اس کی تبع تابعین کو دیتے. مگر نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں. تو یہ چیز کس میں آ جائے گی؟ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، اور یہ حدیث کئی اور کتابوں میں بھی موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الا فإن الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بہترین کتاب کتاب الہی اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ. ان دو اس دین اسلام جو ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے نکالے جائیں گے وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے، وہ گندی چیز ہے، اور ہر ایک گندگی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. تو یہ جو ہم ختم انبیاء پڑھتے ہیں، ختم دستگیر پڑھتے ہیں، یا ختم حفظہ مخدومی پڑھتے ہیں، یا ختم انبیاء پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہم ختم پڑھیں، اس کا قرآن اور صحیح حدیث میں کوئی بھی نچوڑ نہیں ہے. صرف علماء کرام کا یہ ایجاد کردہ ہے. علماء کرام نے اس کو ایجاد کیا اور کہا کہ آپ یہ وظیفے کے طور پر آپ یہ پڑھو. اور اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہو تو اس وقت آپ درود اس کو کیا کہتے ہیں، ایک قسم کا درود ہے، آپ وہ ختمے اس کو درود نجات، آپ درود نجات پڑھیے. تو یہ تمام چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم صرف وہی کام اپنائیں، خاص کر دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں جو اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے کہتا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2، اب کوئی شخص کہے گا اس کے پڑھنے میں نقصان کیا ہے؟ ہاں، اس کے پڑھنے میں نقصان تو ظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، مگر دین اسلام کو یہ بدعت کرنے سے دین اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک صحابی رسول آتے ہیں عیدگاہ میں عید کے دن، عید نماز سے پہلے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ فرض نماز پڑھو گے، سنن نماز پڑھو گے، نفل نماز پڑھو گے، ہر ایک نماز آپ الحمد شریف سے سٹارٹ کرتے ہو. ٹھیک؟ نفل نماز پڑھو گے اس کو بھی آپ الحمد شریف ہی پڑھو گے، اس میں مت اور کچھ پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم اس میں بھی آئے گا، سبحان ربی الاعلیٰ اس میں بھی آئے گا، اتحیات درود شریف اس میں بھی آئے گا. تمام جتنے بھی ارکان یا رکن ہیں وہ نفل میں بھی وہی ہیں، فرض میں بھی وہی ہیں، سنت میں بھی وہی ہیں. ایک صحابی آیا اور اس نے صحابی کو کپڑوں سے پکڑا اور کھینچا اور نماز اس کی توڑ دی. اس نے کہا بھائی میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی تعریف کر رہا تھا، آپ نے میری نماز کیوں توڑ دی؟ میں تھوڑی کوئی غلط کر رہا تھا. یہ صحابی کہنے لگے میں مانتا ہوں آپ نماز پڑھ رہے تھے، مگر رسول اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عید نماز سے پہلے انہوں نے عیدگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی. جب اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی ہے تو کون ہوتا ہے پڑھنے والا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہمیں چاہیے ہم وہی کام کریں. کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے تم اس وقت تک مومن یا مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج، اپنا حاکم نہ مانو. یعنی جس چیز کو اللہ قسم کھائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی قسمیں کھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یا والضحیٰ، یا یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. جس چیز کی اللہ قسم کھائے اس سے ہمیں اپنی جگہ پر بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ چیز ہمیں
اللہ اگر ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہمیں یہ کرنی ہے. اگر ہم چھوڑ دیں گے ہم بہت بڑے نقصان میں چلے جائیں گے. اور اگر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتا ہے, کہیں نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ قسم نہیں کھاتا ہے اس کے بارے میں. اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں قسم نہیں کھاتا ہے اس کے بارے میں. جو شخص روزہ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قسم نہیں کھاتا ہے. مگر اگر قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک مومن یا مسلمان تم ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم اپنے اختلاف میں اللہ کے رسول کو اپنا حاکم یا جج نہ مانو. آج ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں, ہم کس کے پاس وہ جھگڑے لے جاتے ہیں؟ پولیس تھانے میں, عدالت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تم اپنے بیچ میں محمد رسول اللہ کو حاکم مانو. اب اللہ کے رسول تو اس وقت موجود تھے, اگر اس وقت جھگڑا ہو جاتا آج سے 1400 سال پہلے تو ہم رسول اللہ کے پاس چلے. اب کہاں ہیں؟ اب مت ہیں. اب ہمارے لیے بہترین کیا ہے؟ اب بھی ہمارے لیے بہترین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. قرآن کی پھر آیت ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت 59 کی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو آپ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اور صاحب امر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر آپ کے بیچ میں اختلاف ہو جائے, تنازع ہو جائے کسی بات میں, ایک مولوی صاحب کہتا ہے یہ بات صحیح ہے, دوسرا مولوی صاحب کہتا ہے یہ بات صحیح ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. گھبراؤ نہیں, آپ اس وقت رجوع کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, مطلب قرآن اور صحیح حدیث کی طرف. آج ہمارے بیچ میں قرآن موجود ہے الحمدللہ ہو بہو ویسا ہی جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر موجود تھا. احادیث موجود ہے ویسی ہی جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہی. تو اگر ہمیں آج اختلاف ہوتا ہے کسی معاملے میں بھی, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو قرآن اور صحیح حدیث کی کسوٹی پر پرکھیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے سب سے بہترین طریقہ.